اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی فعل کی فرسٹ فارم کا باب ضربہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باب پڑھیں، کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی ساتھ ساتھ آپ سیکھتے رہیں کہ کسی جملے میں 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے حامد نے کتاب لکھی۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے حامد، دوسرا کتاب، تیسرا لکھی۔ تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، جو کام کیا جا رہا ہو اسے فعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ یعنی انگلش میں حامد سبجیکٹ ہے، لکھی ورب ہے اور کتاب آبجیکٹ ہے۔ اردو میں ہم حامد کو فاعل کہتے ہیں، کتاب کو مفعول کہتے ہیں اور لکھی کو ہم فعل کہتے ہیں، یعنی ورب۔ تو اب ان 3 چیزوں کو تھوڑی تھوڑی انٹروڈکشن ہو جائے، باقی تو تفصیلی ان پہ لیسن ہوں گے تو آپ جان جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن میں رکھیں۔ حامد فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، لکھی فعل ہے۔ اب جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں ان کو فعل ثلاثی مجرد، یہ جو ہم فرسٹ فارم آف ورب عربی کی پہلی فارم پڑھ رہے ہیں، اس کو فعل ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں۔ اب فعل کا مطلب تو ہو گیا ورب، ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3 حروف والا، 3 حروف والا، اور مجرد کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، یعنی مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں مفعول نہیں ہوتا، فاعل ہوتا ہے مفعول نہیں ہوتا، کام کرنے والا ہوتا ہے، جس پر کام کیا جائے وہ نہیں ہوتا۔ مجرد کا مطلب یہ ہے۔ ثلاثی کا مطلب 3 ہے، فعل ثلاثی مجرد۔ جیسے ہم کہیں نا کہ حامد نے سنا، تو سننا جو ہے وہ فعل ہے، حامد فاعل ہے، لیکن اس میں مفعول نہیں ہے۔ تو ایسا فعل، اس فعل کو سنا، وہ فعل ہے جس کو فاعل کی ضرورت تو ہے لیکن مفعول کے بغیر بھی اس کا مطلب واضح ہے۔ حامد ہنسا، تو اس کے آگے کیا مفعول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ حامد داخل ہوا، تو اس کا بھی مفعول نہیں ہے۔ تو ایسے فعل جن کو مفعول کی ضرورت نہ ہو ان کو مجرد کہتے ہیں۔ اب فعل میں ہوں بھی 3 ہی حرف، جیسے کہ ہم نے پڑھا فتح، اس نے کھولا۔ فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، تو اس میں یہ فعل ہے 3 حروف ہے، فا، تا اور ہا۔ تو یہ 3 حروف ثلاثی مکمل ہو گیا۔ یہ فعل ہے، ورب ہے، یہ بات بھی مکمل ہوگی۔ مجرد ہے کیونکہ اس کو آگے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حامد نے کھولا یعنی کہ بات مکمل ہوگی۔ حامد نے سنا، سمعا، سمعا کا مطلب سنا۔ تو یہ بھی 3 حرف والا فعل ہے ثلاثی مکمل، اور سننے کے بعد کون سا مفعول چاہیے؟
آج ہے باب ضربہ. یہ تیسرا باب ہے فعل ثلاثی مجرد کا. پہلے ہم نے پڑھا فتحہ، دوسرا پڑھا ہم نے نصرہ، تیسرا ہے آج ضربہ. تو آج کچھ باتیں تھوڑی تھوڑی اضافی بھی ہوں گی، باقی تو یہ اسی طرح ہے. اس کے بھی فا کلمہ پہ زبر ہے، فا کلمہ یہ زواد ہے، عین کلمہ یہ را ہے، اور با جو ہے لام کلمہ ہے. ان کے تینوں کلمات پہ زبر ہے. زیادہ اہم بات نوٹ کرنے والی یہ فا اور لام پہ تو ہوتے ہی زبر ہیں، لیکن یہ عین کلمہ پہ اعراب تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کے بھی زبر ہے. تو اب اس کی ماضی کی گردان اسی طرح ہے جیسے فتحہ اور نصرہ کی ہے. تو پھر تو یہ ایک ہی گروپ بنا؟ نہیں، یہ ایک گروپ نہیں بنتا. جب ان کا مضارع بنایا جائے تو ان کے اعراب ایک دوسرے سے، فتحہ کا، نصرہ کا اور ضربہ کا ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ آگے ہم پڑھیں گے مضارع کی گردان تو اور کلیئر ہو جائے گی. اب ہمیں پتہ ہے کہ ضربہ میں جو ضمیر ہوتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضربہ ہی بولا جاتا ہے اور اسی سے تمام ماضی کی گردان بنتی ہے، اور اسی سے ہم پھر مضارع کی گردان بھی اسی سے بنائیں گے. ضربہ فعل ہے اور ہمیں پتہ ہے اس کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہوا. وہ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے مارا. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے تو مطلب بنے گا اس نے مارا. ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. یہ ہوا لکھا نہیں جاتا، اس کے اندر ہی ضمیر موجود ہوتی ہے. جسٹ ہم کہیں گے ضربہ تو اس کا مطلب بنے گا اس نے مارا. صرف اتنا کہنا، ضربہ اس نے مارا. اب باقی گردان دیکھتے ہیں اس کی. یہ ضربہ کی گردان ہے. باب ضربہ، تو پہلا صیغہ ہمارے پاس ہوتا ہے ضربہ. یہ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا. یہ غائب کا صیغہ ہے، مذکر کے لیے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. واحد، مذکر، غائب، اس نے مارا. انگلش میں ہم کہیں گے ہی بیٹ، اس نے مارا. ضربہ، ہی بیٹ، اس نے مارا. اس کا تثنیہ عربی میں ہی ہوتا ہے، اردو اور انگریزی میں نہیں ہوتا. عربی کی یہ اسپیشل کوالٹی کہہ لیں کہ دو کے لیے جب بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو ضربہ کے ساتھ اگر الف استعمال کیا جائے تو یہ دو کے مطلب دیتا ہے. تو بن جائے گا ضربہ، ضربہ سے ضربہ، ان دو نے مارا. اردو میں ہوگا ان دو نے مارا، ان دو لڑکوں نے، ان دو مذکر نے مارا. انگریزی میں بولیں گے تو اس طرح ہے دے بوتھ بیٹ، دے بوتھ بیٹ، ان دو نے مارا. تیسرا ہے جمع، مذکر غائب کے لیے جو موجود نہ ہو. ضربو، یعنی ضربہ کے ساتھ واو اور الف کا اضافہ کیا جائے. یہ ہمیں ہم کی ضمیر دیتی ہے. یہاں پہ ضربہ میں ہما کی ضمیر ہے اور یہاں پہ ضربو میں ہم کی ضمیر ہے، ہم. تو اس سے یہ واو بتاتی ہے کہ یہ ہم کی ضمیر ہے. اب آپ ضربو کا مطلب ہوگا ان سب نے مارا. ان سب مذکر نے یا ان سب لڑکوں نے، ان سب مردوں نے مارا. ضربو، ان سب نے مارا. انگلش میں ہوگا دے آل بیٹ، دے آل بیٹ. یہ مذکر کے 3 صیغے مکمل ہو گئے. اب ہے مؤنث کے لیے. مؤنث میں پہلا صیغہ ہم جانتے ہیں کہ ذرا با کے ساتھ اگر تا سکون کے ساتھ اضافہ کر دیا جائے تو وہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جاتا ہے. تو یوں بنے گا ذرا بت، ذرا بت، اس ایک لڑکی نے مارا، اس ایک لڑکی نے مارا.
انگریزی میں ہوگا شی بیٹ اس ایک لڑکی نے مارا، شی بیٹ۔ اب اسی کے ساتھ یہاں پہ تثنیہ میں ہم الف ہی اضافہ کرتے ہیں، تو اسی سنگولر کے ساتھ واحد کے ساتھ اگر الف کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جائے گا ضرب تا، یعنی تا کے ساتھ الف کا اضافہ ہے، ضرب تا۔ اس کا مطلب ہوگا ان دو لڑکیوں نے مارا، ان دو لڑکیوں نے مارا۔ دے بوتھ گرل بیٹ، دے بوتھ گرلز بیٹ، یہ تثنیہ ہو گیا۔ اب اس کے آگے جب اس کی جمع بنائی جائے تو اسی ضربہ کے با کلمہ پہ سکون کر دی جاتی ہے، اور ہنہ کی ضمیر ہوتی ہے ان سب کے لیے، لڑکیوں کے لیے، ہنہ کی۔ اسی ہنہ کا صرف نون اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے، با پہ سکون آ جاتی ہے، یہ جیسے با پہ سکون ہے، اور یہ بن جائے گا ضرب نا، ضرب نا۔ ضرب نا کا مطلب ہے ان سب لڑکیوں نے مارا۔ انگریزی میں ہوگا دے آل گرل بیٹ، دے آل گرل بیٹ۔ یہ مؤنث کی ہوگی، اوپر والے 3 مذکر کی، نیچے والی 3 مؤنث کی۔ اب آگے حاضر کے صیغے ہیں۔ حاضر جو بالکل سامنے ہو، جس سے آپ بات کر رہے ہوں، تو اس کے لیے مذکر حاضر کے لیے ہے ضربہ کے ساتھ۔ یہ ضربنا جب بنا لیتے ہیں نا ہم، تو اس کے بعد بالکل گردان سیدھی ہو جاتی ہے۔ یہ بس آگے یہ جو سفکس لگاتے ہیں ہم نون، اس کو ہٹانا ہے اور نیا سفکس لگانا ہے، مطلب چینج ہو جائے گا۔ تو مذکر حاضر کے لیے ضرب تا، انتا سے ہم نے تا لیا اور اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، تو بن گیا ضرب تا، تو نے مارا، تم ایک لڑکے نے مارا۔ انگلش میں ہوگا یو بیٹ، یو بیٹ۔ اب اس کی تثنیہ بنائیں تو انتما، تم 2 لڑکوں کے لیے ہوتی ہے تثنیہ انتما، تو اسی ضرب کے ساتھ انتما کا تما لے کر اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے، تو یہ بن جاتا ہے ضرب تما، ضرب تما، تم 2 لڑکوں نے مارا۔ انگلش میں ہوگا یو بوتھ بوائز بیٹ، یو بوتھ بیٹ، بوائز کے لیے۔ اب اس کی جب جمع بنائی جائے تو انتم، تم سب کے لیے ہوتی ہے ضمیر مذکر کی، انتم، تو ضرب کو انتم سے تم لے کر ضرب کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بن جاتا ہے ضرب تم، تم سب نے، ضرب تم سب لڑکوں نے مارا، تو یو آل بوائز بیٹ، یو آل بوائز بیٹ۔ یہ 3 حاضر کے صیغے ہو گئے۔ اب اسی طرح مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے انتے کی ضمیر ہے ہمارے پاس، انتے سے تے لے کے ضرب کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، تو بن جائے گا ضرب تے۔ ضرب تے کا مطلب ہے تم ایک لڑکی نے مارا۔ یو بیٹ، یو ون گرل بیٹ۔ اب اس کی ضمیر، اس کا تثنیہ جو ہوتا ہے اس کی ضمیر بھی انتما ہی ہوتی ہے، تو انتما سے تما لے کر ضرب کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو بنتا ہے ضرب تما، ضرب تما۔ ضرب تما کا مطلب ہے تم 2 لڑکیوں نے مارا۔ یو بوتھ گرلز بیٹ، یو بوتھ گرلز بیٹ، تم 2 لڑکیوں نے مارا۔ اس کی جمع بنائیں تو تم سب لڑکیوں کے لیے جو ضمیر ہوتی ہے وہ انتنا، انتنا، انتنا کی ضمیر ہے۔ انتنا سے تنا لے کر، تنا، اس کو ضرب کے ساتھ اٹیچ کریں تو بنتا ہے ضرب تنا، ضرب تنا، تم سب لڑکیوں نے مارا۔ انگریزی میں ہوگا یو آل گرلز بیٹ، یو آل گرلز بیٹ۔ ضربتے، ضربتما، ضربتن، یہ
مؤنث کے لیے حاضر کے لیے. مذکر کی ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن. اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس ہے وہ متکلم کے لیے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ متکلم کے لیے اگر ضرب کے ساتھ تا پیش کی ضمیر ہے، یہ انا کے لیے ہے. انا کی متصل ضمیر جو اٹیچ ضمیر آتی ہے وہ تا کے اوپر پیش. ضرب تو کا مطلب ہے آئی، میں. ضرب تو میں نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، آئی بیٹ. ضربنا ہم دو نے مارا، اور ہم سب نے مارا. ضربنا تو ہم سب نے مارا. یہ نحنوں کی ضمیر کے لیے ہم نا، نون زبر الف نا استعمال کرتے ہیں. اس میں تثنیہ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اسے کاٹ دیتے ہیں. جس طرح تو 15 صیغے بنتے ہیں، یہ اصل میں 14 ہوتے ہیں، تو اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو میں نے مارا چاہے لڑکی ہے یا مؤنث ہے یا مذکر ہے، ضرب تو میں نے مارا. اور ہم دو نے مارا یا سب نے مارا، دونوں کے لیے، لڑکی ہو مذکر ہو مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے، سب کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. ضربنا ہم سب نے مارا. وی آل بیٹ، آئی بیٹ، وی آل بیٹ، آئی بیٹ، وی آل بیٹ. اب ایک دفعہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ مذکر اور مؤنث کے لیے جو تثنیہ کی ضمیر ہے وہ ایک ہے، تو یہ صیغہ بھی ایک ہی جیسا ہوتا ہے. یہ حاضر مذکر ہو یا حاضر مؤنث ہو، اس کے تثنیہ کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے ضربتما، تم دو نے مارا. تو آج ایک بات اور ذرا نوٹ کرنے کی ہے، وہ بھی کر لیں کہ یہ ضربہ کو تو ہمیں پتہ ہے، اس میں تو کوئی چیز اضافی نہیں دکھائی دیتی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس کی ضمیر ہمیشہ ہوا ہوگی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اس کا مؤنث بنایا جائے تو وہ ہے تا، اور تا کے اوپر سکون ہوتا ہے. اسی طرح حاضر مذکر کے لیے ہم جو اضافہ کرتے ہیں وہ بھی تا ہے، اور اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. اسی طرح حاضر مؤنث کے لیے ہم جو اضافہ کرتے ہیں وہ بھی تا ہے، اور اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. اسی طرح میں کے لیے جو اضافہ کرتے ہیں وہ بھی تا ہے، اور اس کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو دیکھیں، تو پہلا سکون والا تا، دوسرا زبر والا تا، تیسرا زیر والا تا، اور چوتھا جو ہے وہ پیش والا تا. یہی چینجز ہیں. اس لڑکی ہوا اس لڑکا، تا پہ سکون ہوگی تو اس لڑکی، تا پہ زبر ہوگی تو تم لڑکا، تا پہ زیر ہوگی تو تم لڑکی، تا پہ پیش ہوگی تو چاہے مؤنث ہو یا مذکر، میں کا مطلب آتا ہے. اور ایک ہی چیز الگ یہاں ہے، نہ ہم کے لیے. یہ 3-4 باتیں یاد رکھ لیں کہ تا سکون کے ساتھ، تا زبر، تا زیر، تا پیش، اور نون زبر الف نا، یہ چینجز ہیں. باقی تثنیہ کی چینجز ہوں گی یا جمع کی چینجز ہیں، لیکن واحد کی یہ 5 بنتی ہیں اور یہ ایک جمع کی ہے نا. اب ایک اور بات خاص ماضی کی گردان کے لیے، کہ جب بھی لفظ آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو دیکھیں گے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ آئے تو اس کے شروع میں اگر کوئی تبدیلی نہ ہو تو اس کے اینڈ پہ ہی اگر تبدیلی ہے تو وہ ماضی کا صیغہ ہے. شروع میں اس ورب کے کچھ نہ ہو، کوئی تبدیلی نہ ہو، اور اس کے اینڈ پہ ہی اگر تبدیلی ہو
تو وہ ماضی کا صیغہ